ان کا کیا کام تھا؟ وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا، اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا اندر چوں چوں کرتا تھا، باہر جا کے فوج کو اٹیک کیا. بیٹی اس لیے کہ وہ لڑکی ہے، دونوں بھائی اس کے باہر بھاگ گئے تھے، اور بیٹی یہاں صرف بولتی ہے کیونکہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے، وہ بھی فوج کو اٹیک کر رہی ہے، اور ہمیں کہہ رہے ہو فوج کی بات کر رہے ہو. آج آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کون خوش ہوا ان کے آنے پہ. سب سے زیادہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی ہیں میرے جانے پہ، اور ان کے آنے پہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی. کیوں خوشیاں ہوئی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان لوگوں کا اپنی فوج کے خلاف نواز شریف وہ موڈی کے ساتھ کھٹمانڈو میں مل رہا تھا چھپ چھپ کے. یہی ڈون لیگز کیا تھی؟ ہندوستان کو پیغام پڑا جی ہماری تو فوج، ہماری فوج کنٹرول میں نہیں ہے، اپنی فوج کو برا بھلا کروا رہا ہے. وہاں جا کے سارا حسین حقانی جیسے لوگ جو پاکستانی فوج کے خلاف، ان کو مل رہا ہے وہاں. ساری سازشیں باہر سے ہوئی ہیں. اور شرم آنی چاہیے. ہمیں کہہ رہا ہے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میرے کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے، میرے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے، میں نے دم دبا کے ہر باری لندن نہیں بھاگ جانا. ہم نے یہاں رہنا ہے. ہمیں پتہ ہے اہمیت مضبوط اداروں کی، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے فوج ہو، ہمیں پتہ ہے. ہم کبھی اپنے ملک کو ڈیمیج نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہیں رہنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو غدار ہیں ملک کے، اور ان کے خلاف یہ جہاد ہے. یہ میں پالیٹکس نہیں کر رہا، میں جہاد لڑ رہا ہوں ان کے خلاف. اور میں آپ سب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ آپ پالیٹکس اب نہیں کر رہے، یہ پالیٹکس سے اوپر گیم چلی گئی ہے. آپ اب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف سے جس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اپنے حلقوں میں جائیں، کہیں دروازے پہ چلے جائیں، تحریک انصاف کا سن کے لوگ آپ کی طرف آئیں گے. جب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے نا ووٹ لینے کے لیے، اب لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے. جو گیا مکہ مدینہ، جو گیا، جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے، ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا. نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. شہریار یہ ٹائم تھا، یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا، باہر میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوا. یہ ٹائم ہے، جتنا ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے. آپ ملک کی تقدیر بدلنے نکلے ہیں. پہلی دفعہ اتنی بیداری آ گئی، لوگ خود ہی کھڑے ہو گئے ہیں. میں نے کبھی اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا. جتنی آپ اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. جو بھی گیا مکہ مدینہ، جس نے شہریار کی شکل دیکھی تو اس کے پاس سارے پہنچ گئے. پوچھو اس سے کیا. دوسروں کو انہوں نے جو آوازیں لگائیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب گئے ہیں وہاں. ہم تو اپنی وہ شب دعا کر رہے تھے. ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کیا ہوا ان کے ساتھ. لیکن یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، یہ اتنے کرمنلز ہیں. ساری زندگی جھوٹی ایف آئی آر، جھوٹے کیسز. یہ شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں. ہیومن رائٹس کے اندر اس کی رپورٹ ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ. اور وہ قاتل کو بنا دیا انٹیریئر منسٹر. یہ سارے کرمنلز ہیں. شرم آنی چاہیے. تم کہیں بھی پبلک میں نکلو، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، تم جدھر پاکستانی ہیں دنیا میں جدھر بھی چلے جاؤ، دو نعرے لگیں گے، غدار اور چور. یہ تم دونوں، یہ تمہارے پیچھے جائیں گے یہ نعرے. اور اس لیے کسی قسم کا ہم نے نہ اسپیکر، ہمیں مانتے ہی نہیں ان چوروں کو. نہ ہم اسمبلی مانتے ہیں، نہ ان کی چوروں کے اسپیکر مانتے ہیں. کوئی، ہم کسی کو نہیں مانتے. ہم نے کوئی ان کا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اسمبلی میں تھوڑے لوگ بٹھا کے، اور کیونکہ سارا کچھ ہی فراڈ ہے ان کا، کہہ کے جی یہ دیکھیں فراڈ اپوزیشن آ گئی، اور اپوزیشن آ کے بس یہ کاروی چلائے گی. ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، الیکشنز. اور یہ جو مارچ ہے اس میں کئی چیزیں آپ کو بتا دیا اور شاہ محمود نے. دیکھیں میں نے کال دوں گا 20 تاریخ کے بعد، اور 20 تاریخ کے بعد جو اسلام آباد نہیں آ سکتا، اور کئی بڑے دور علاقے ہیں، آپ اپنے علاقے میں نکلیں گے. لیکن نکلنا، آپ جتنی اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ، آپ سے ڈائریکشن چاہیں گے. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پیسے دیں ہمیں آنے کے لیے، یا
قیمے کے نان کھلائیں تو پھر ہم آئیں گے. لوگ آپ سے ڈائریکشن چاہیں گے, آپ نے ان کو لیڈرشپ دینی ہے. اور میں کیا کریں گے جب یہاں آ کے, وہ میں آپ کو جب آپ یہاں آئیں گے تو بتاؤں گا. انہوں نے پلان کیا ہوا ہے بند کمروں کے اندر. مجھے یہ بھی خبر ہے کہ جی عمران خان کو پکڑ لیں گے, یا ایک اور بھی انہوں نے کوئی ہے کہ جی اس کو کوئی ویسی فارغ کر دیں. ڈرے تو بہت ہوئے نا. یہ قوم ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کدھر پہنچ گئی ہے. یہ جو بھی کریں گے, جو بھی یہ پلان کریں گے, اپنا ہی نقصان کریں گے. ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے, نکالنا ہے لوگوں کو. لوگ تیار ہیں. آپ نے صرف ٹائم نہیں اپنا ویسٹ کرنا. اپنے اپنے حلقوں میں جائیں, لوگوں کو تیار کریں. جن کے حلقے نہیں ہیں, جو ریزرو سیٹس ہیں, آپ کو اسلام آباد اور پنڈی کے اندر نکلنا چاہیے. پنڈی میں ڈفرینٹ جگہ پہ جانا چاہیے. آپ کو بازاروں میں جانا چاہیے. جس طرح میں نے سب کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں, لوگوں کو آپ تیار کریں. میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کے اندر یہ جذبہ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. شاید ایک 65 وار مجھے چھوٹا سا یاد ہے, ابھی بھی 13-14 سال کا, کہ سارے پاکستان میں ایک جنون آیا ہوا تھا. لیکن میں نے کبھی اس طرح کے لوگوں کے اندر جذبہ نہیں دیکھا. اللہ نے لوگوں کی خودداری جگا دی. لوگوں نے یہ سوچا ہے, کیونکہ میں نے یہ بڑا سوچا کہ ایک دم یہ ہوا کیا ہے. پھر سے میں کہوں, یہ تو میں 26 سال سے وہی باتیں کر رہا ہوں. لیکن میرے خیال میں دو چیزیں جو کمبائن کی ہیں نا, تین چیزیں کمبائن کی ہیں. نمبر 1 کہ لوگوں کو اتنا یعنی اپنی توہین سمجھی کہ باہر سے بیٹھ کے ایک ڈونلڈ لو جیسا ایک انڈر سیکرٹری حکم کر رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے. حکم کر رہا ہے. ان میں سے کہ بے شرم نے کہا جی ایسے تو آتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کس کو اس طرح کے حکم آتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہندوستان ذرا اس طرح کا مراسلہ اگر بھیجو نا, تو دیکھو ان کا کیا ریئیکشن آتا ہے. ہمیں یہاں یورپین یونین کے ایمبیسڈرز ہمیں کہتے کہ جناب کنڈیم کرو روس کو. ہندوستان کو کہو نا, وہ تو تیل لے رہا ہے اسے. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو ان کے پیروں کے نیچے پھینکا. ہم خود ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے ہیں, اور ہم نے ہونے دیا اپنے آپ کو استعمال. اس لیے اس طرح کے آپ کو تکبر بھرا جناب وہ کمانڈ کرتا ہے کہ اپنے وزیر الیکٹڈ 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے اس کو نکال دو. اور پھر کہتا ہے اسے پتا تھا کہ چیری بلاسم آ رہا ہے, اس نے کہا پھر جو آئے گا تو ہم معاف کر دیں گے سب کچھ. یعنی 22 کروڑ لوگوں سے اس طرح کی توہین کرنا, ایک تو مجھے لگتا ہے یہ لوگوں کے دلوں میں لگی. اور دوسرا, لے کے کس کو آئے ہیں؟ چلیں کوئی اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو کوئی صاف چلیں لے ہی آتے, شاید ہم وہی تسلیم کر جائیں, ہمارے سے بہتر ہو. سارا پاکستان کا جو گند اٹھا کے اوپر بٹھا دیا, جو اس ملک کا چور چکا ڈاکو قاتل, اس کو آگے اوپر بٹھا دیا. اور باپ بیٹے کو پنجاب اور ادھر پکڑا دیا. باپ بیٹا دونوں ضمانت پہ ہیں. 16 ارب روپے کی تو ایف آئی اے کا کیس ہے, باقی 40 ارب روپے کے کیسز ہیں. یہ دوسری توہین ہے کہ شرم نہیں آتی کہ آپ نے ایک تو گورنمنٹ گرائی, اوپر سے یہ چوروں کو اوپر آ کے مسلط کر دیا. یہ دوسری چیز لوگوں کو لگی. اور تیسری چیز, یہ جو بے شرم لوٹے تھے, لوگوں نے دیکھا کہ منڈی لگی ہوئی ہے وہاں سندھ ہاؤس کے اندر, بک رہے ہیں, اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. کوئی یہاں سو موٹو ایکشن, کوئی کچھ, کسی کو فکر نہیں کہ سارے ملک کی جمہوریت بھی تباہ کر رہے ہیں, سارے ملک کا اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں. بچوں کو کیا آپ مثال دے رہے ہیں کہ جناب بک رہے ہیں آپ کے پبلک ریپرزینٹیٹیو جن کی عزت ہونی چاہیے, بک رہے ہیں. کوئی ایکشن کسی کا نہیں ہے. باقی تو بڑی جلدی ایکشن لیے گئے ابھی تک. اب کتنی دیر ہو گئی, کوئی ایکشن نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کل کیس لگتا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن صرف یہ کہ ساری جمہوریت کا مذاق, آئین کا مذاق, ملک کا مذاق, حلقے میں جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے ان کی توہین. اور یہ 3 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک لوگوں کو غصہ اور لوگوں کو ایک کون سا خوش کون, اچھا عمران خان کے جانے پہ خوش کون ہوتا ہے؟ اسرائیل خوش ہوا. اسرائیل کے اخبارات دیکھ لیں, ہندوستان کے اخبارات دیکھ لیں.
اگر تو ہندوستان دوست ہے تو پھر یہ شہباز شریف کی انہوں نے بڑی اس کی خیر مقدم کی، بڑی خوشیاں منائی کہ یہ آ گیا چیری بلاسم. اور کون خوش ہوا؟ وہ جو خاکے بنانے والا ہالینڈ کے اندر جو جس نے توہین رسالت کی، جس نے ان کی توہین کی، وہ بڑا خوش ہوا جانے پہ. تو سمجھ جائیں کہ ان کی کون ان کے آتے ہوئے خوش ہوا اور کون میرے جانے پہ خوش ہوا. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آج میری پیشن کوئی سن لیں، پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو اس طرح کے ایونٹ ایک ملک کا بالکل راستہ موڑ دیتے ہیں. یہ ملک جو جس طرف انہوں نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے نا کہ قرضے لے رہے ہیں اور قرضے لے کے قرضے کے سود واپس کر رہے ہیں، یہ جب ایک قوم بن جاتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. پھر قوم ٹیکس بھی اکٹھا کر لیتی ہے. جس طرح فلڈ آیا، اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا، ساری قوم نے پورا کیا. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ایک قوم نہیں بنتی اپنا سارے کھیلتے ہیں. جب قوم بن جاتی ہے سارے پھر ایک ٹیم کے لیے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، ملک کے لیے، اور وہ پھر اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ. اور آپ نے پلیز آج سے ٹائم نہیں ضائع کرنا، اپنے حلقوں میں جانا ہے.